ہم میں سے کوئی خود نہیں آیا، اور آنے کا مطلب ہے جانا ہے۔ میں یہاں آیا ہوں، یہی اس بات کی نشانی ہے کہ مجھے تھوڑی دیر کے بعد جانا ہے۔ ہم سب کی زندگی ایک پیغام دیتی ہے، تمہیں واپس جانا ہے، کہیں اور جانا ہے۔ وہ کہاں جانا ہے، وہ علم انسان کے پاس کوئی نہیں ہے۔ اس لیے بے شمار فکر بن گئے، کوئی اللہ کا منکر ہو گیا، کوئی دیوی دیوتاؤں جانوروں کے آگے جھک گیا، کسی نے موت کے بعد کی زندگی کا ہی انکار کر دیا۔ ہیہات ہیہات لما توعدون، کچھ بھی نہیں جو کہا جا رہا ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، بس یہی دنیا کی زندگی ہے۔ نموت و نحیا، مرتے ہیں جیتے ہیں۔ وما نحن بمبعوثین، ہمیں کوئی نہیں اٹھانے والا۔ یہ سب ایسے ڈھکوسلے کی باتیں ہیں۔ پہلے غیر مسلم ہوتے تھے، اب ہماری نسل بھی بہت زیادہ فیشن کے طور پر، چونکہ کوئی عقل کی بات تو ہے نہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی بے وقوفی کی بات یہ ہے کہ اللہ کوئی نہیں ہے۔ اس سے بڑا احمق پوری دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایک تنکا خود نہیں کوئی اپنے آپ بنتا۔ ہمارے شاعر کا فرمان ہے، شاعر مشرق، ہیچ چیز خود بخود چیز نشد، کوئی چیز اپنے آپ نہیں بنتی۔ ہیچ آہن خنجر تیغ نشد، یہ لوہا 1 کروڑ سال پڑا رہے، یہ خنجر نہیں بنے گا، اسے کوئی ڈھالے گا تو بنے گا۔ ہیچ حلوہ ای نشد استاذ کار، تا غلام شکر ریز نشد، مٹھائی بنانے کے لیے تو استاد کی ضرورت ہے کہ گلاب جامن کیسے بنانا ہے، برفی کیسے بنانی ہے، رسگلہ کیسے بنانا ہے، جلیبی کیسے بنانی ہے، تو اس کے لیے بھی استاد کی ضرورت ہے۔ اتنی بڑی کائنات آپ ہی بن گئے، خود بن گئے۔ پھر آخر میں کہتے ہیں مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام شمس تبریز نشد، مولوی مولانا روم نہیں بن سکتے جب تک کوئی شمس تبریز نہ ملے۔ میں گیا ہوں دونوں کے مزار پر، کونیا میں ہے ترکی، تو اس کا تھوڑا واقعہ بھی سنا دیتا ہوں۔ مولانا روم فلسفی تھے۔ اس زمانے میں بادشاہوں کے دربار میں جگہ لینے کے لیے فلسفہ اور منطق، ان علموں کا سہارا لینا پڑتا تھا۔ جو بڑا چرب زبان ہوتا تھا وہ بادشاہوں کے قریب ہو جاتا تھا۔ تو مولانا روم بھی اسی طرز کے ایک مولوی تھے، فلسفہ کے، منطق کے بڑے ماہر تھے۔ تو ان کے گرد شاگردوں کا جم گھٹا رہتا تھا، جیسے آج کل یونیورسٹیز میں ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد ہمیں کوئی کھانے پینے کا راستہ مل جائے گا، اگرچہ وہ تو اب نظر ہی کوئی نہیں آتا، ایم اے ڈگریاں لے کے پھر رہے ہوں۔ تو میں نے جب کالج چھوڑا نا، تو میرا بھائی پڑھتا تھا قائد اعظم میڈیکل کالج، اور میں چلا گیا رائمنڈ۔ تو وہ کہتا یار اگے اسی بڑے فخر نال آندے ایسے ساڑا گرا گورنمنٹ کالج لاہور پڑھتا ہے، ہوں کیویں آکھیے رائمنڈ مدرسے پڑھتا ہے، ساڑی تو بڑی بےزتی۔ تو میں نے بڑا فکر ہے تیرے فیوچر دا کی بنے گا۔ وہ اللہ نے اتنے سوکھے گھر میں پیدا کیا، ہم دونوں بھائی، صرف 2 بھائی جائیداد، وہ مجھے کہہ رہا ہے مجھے تیرے فیوچر کا بڑا فکر ہے۔ میں کہ تو اپنا گھر اسی تو مسلے تے بیٹھے بھی روٹی کھا لواں گے۔ جب ڈاکٹروں کا آیا سیلاب اور نوکریاں ملنی بند ہو گئی، تو ایک دن کہنے لگا یار پہلے میں نے تیرا فکر آئی، پھر میں نے اپنا فکر پہ گیا کہ میرا بھی بنے گا۔ تو اس زمانے میں
جو ہوتے تھے طلبہ، وہ فلسفی اور منطقی علماء کے پاس جا کر پڑھتے تھے تاکہ نوکریاں ملیں۔ تو ایک دن وہ اپنی مسجد میں تھے اور حوض کے کنارے ان کا درس ہو رہا تھا اور کتابوں کا ڈھیر حوض کے کنارے ایسے پڑا ہوا تھا، وہ ساری لکھی ہوئی تھیں، مخطوطہ، ہاتھ کی کوئی چھپی ہوئی تو تھی۔ تو شمس تبریز آ گئے، پاؤں میں جوتا بھی کوئی نہیں، اور جیسے فقیر ہوتے تو مولانا روم نے دیکھا کوئی ان پڑھ آ گیا، انہوں نے کہا شیخ این چیست؟ مولانا روم سے کہا یہ کیا ہے؟ سامنے کتابیں تھیں، تو انہوں نے ایسے دیکھ کر بڑے تکبر سے کہا یہ آن است کہ تو نمی دانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ کیا پوچھتا ہے؟ ایک دم وہ آگے بڑھے، ساری کتابوں کو دھکا دیا، وہ حوض میں چلی گئی۔ وہ تیرا بیڑا غرق نام مراد، تو میری ساری حیاتی دی زندگی دی محنت برباد کر چھڑ دی۔ ایسا تو تھا نہیں کہ بازار سے دوسری لے آ، ہاتھ سے لکھا تھا، اور یہ تو نے کیا بدلہ لیا ہے مجھ سے؟ تو وہ تھوڑی دیر ہنستے رہے، تو انہوں نے تالاب میں چھلانگ لگائی اور ایک ایک کتاب خشک باہر نکال کے رکھتے 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 ایسے کرتے تو اس سے مٹی نکلتی، ساری کتابیں خشک ان کے آگے رکھتے۔ تو مولانا روم کہنے لگے این چیز یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا این است کہ تو نمی دانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ تو اس کو علامہ نے فرمایا کہ مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام میں شمس تبریز نشد۔ تو جو آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے۔ ہمیں کس نے پیدا کیا ہے، ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، اس مختصر سی زندگی میں تمنائیں بے شمار، خواہشات بے شمار، زندگی تھوڑی، حالات میں پھنسی ہوئی، گھری ہوئی، مصیبتیں اور دکھوں میں گھری ہوئی، اور ہر آنے والا دن کوئی نئی مصیبت دکھاتا ہے، تھوڑی سی خوشی دکھاتا ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ صرف میرا نبی اس کا جواب دے سکتا ہے، اور وہ بھی اللہ نے ان پہ علم اتارا۔ علمہ شد والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ اس کا بول اللہ کا بول ہے، اس کی زبان سے، میں تو اپنا بول رہا ہوں، اللہ اپنے نبی کی گواہی دیتے ہیں، میرے نبی کی زبان سے اس کا اللہ بولتا ہے۔ علمہ شدید القویٰ، جسے علم دیا ہے اوپر والے نے، ذو مرت